اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے سورہ اخلاص کا ترجمہ اور سورہ اخلاص کی فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی تھی۔ تو قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اس آیت کے اندر مشرکوں کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لامحدود باطل معبودوں کے تصور کا رد کیا ہے، کیونکہ مشرکوں نے اپنے بہت سے معبود بنا رکھے تھے۔ کہتے تھے یہ فلاں کام کے لیے یہ فلاں حاجت پوری کرتا ہے، یہ شفا دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یعنی ہر معاملات کے لیے الگ الگ معبود بنا رکھے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلے تنہا معبود ہے جو سارے نظاموں کو چلانے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تو ہے کہ اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی عبادت یا پکارے جانے کے لائق نہیں۔ اور سورہ کاف کے اندر فرمایا نبی آپ فرما دیجئے مجھے وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اور دوسری آیت اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ مخلوق جتنی بھی ہے وہ محتاج ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ تمام مخلوقات اپنی تمام ضروریات کے لیے اس ایک اللہ کی محتاج ہیں کہ اس کے آگے اپنی مشکلات کے حل کے لیے التجائیں کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ کی ذات کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرے، اللہ یہ بیماری لگائی تو نے ہے، اللہ اس بیماری کو دور کرنے والا تو ہے۔ کوئی تنگ دست ہے، اپنی تنگ دستی کے لیے دعا کرے۔ اگر کوئی مقروض ہے اللہ سے دعا کرے، اللہ تو غیب کے خزانوں میں سے مدد کرنے والا ہے، اللہ تو میری مدد فرما۔ کسی کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، اللہ کے سامنے اللہ ساری مخلوقات کو اللہ رزق تو دینے والا، اللہ تو مجھے بھی دے۔ یعنی ہر قسم کی جو ہے نا التجا اس اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے۔ اور یہ مخلوق جتنی بھی محتاج بھی اس رب کے دنیا کے، چاہے کوئی پیر ہو فقیر ہو، وہ انسان کی مشکلات کو حل نہیں کر سکتا، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو حل کرنے والی ہے۔ خالق ہر ایک چیز سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے، یعنی اللہ کو نہیں ضرورت کسی کو کوئی ساتھ دے گا، دنیا یا آسمان کے نظام کو چلائے گا، بلکہ ہر قسم کی ہر چیز سے اللہ بے پرواہ ہے۔ اور اسے کسی بھی کی مدد یا احانت کی ضرورت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے رہا ہے، دنیا کے اندر دنیا کے نظاموں کو چلا رہا ہے، ساری مخلوقات کو رزق دے رہا ہے، اس کے لیے اللہ کسی کو کی مدد چاہیے، اللہ کو ساتھ مل کر کام کرے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ بالکل اللہ تبارک و اکیلی ذات سارے نظاموں کو چلانے والی ہے۔ اور فرمان الہی ہے، فرمایا لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سارے فقیر ہو، سوالی ہو، اور اللہ ایک سے بے پرواہ تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 3 فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، لیکن فرمایا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے، اولاد ہے، نہ اس اللہ کی ہے۔ یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے، کسی کا باپ ہونا یا کسی کا بیٹا ہونا، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی پاک ہے اس کی کوئی اولاد ہو یا وہ کسی کی اولاد ہو، اس لیے کہ یہ ساری تخلیقی کمزوریاں آتی ہیں۔ اور ہر ایک مخلوق اپنے کسی جو اس کے پیچھے وراثت بنتی ہے یا کوئی اس کا اگلا وارث بنتا ہے، یہ اس کے لیے اسے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو جو اس کی جائیداد کی، اس کے خاندان کی وارث بنے گی، اس کے مال کی وارث بنے۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، رب العالمین کی ذات کو کوئی فنا نہیں ہے، اس لیے اسے قطعاً اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی وارث بنے یا وہ کسی کا وارث بنے۔ اور اسی طرح ہر جنس کی مخلوق رتبے میں ایک دوسرے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے ایک دوسرے کی خلیفہ بن جاتی ہے کیونکہ رتبے برابر ہوتے ہیں۔ لیکن پوری کائنات میں خالق کائنات کا کوئی ہمسر اس کی برابری کرنے والا ہے ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ثانی ہے، تو کیسے کوئی پھر اس رب تعالیٰ کی ذات کا وارث یا خلیفہ بنے؟ اولاد یا ثانی کا ہونا انسان کے لیے نعمت، لیکن رحمان کی شان کے یہ منافی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔